بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد خورشید علی، ایم ایڈ PhD، اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی یہ ویڈیو میٹرک اور FSC کے طلباء و طالبات کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور اس میں جو بورڈ پیٹرن کے مطابق درخواست لکھنے کا طریقہ ہے وہ بتایا جائے گا۔ عموماً بچوں کو نفس مضمون یاد ہوتا ہے، لیکن جو ایک بورڈ کا سٹائل ہے ان کو یہ طریقہ نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے کچھ اسٹوڈنٹس کی ایک فرمائش تھی، تو اس لیے یہ ویڈیو اس حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اوپر آپ نے ہیڈنگ دی کہ آپ درخواست لکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ شروع کرتے ہیں یہ والی لائن، جو آپ جس کے نام درخواست لکھ رہے ہیں یہ وہ لائن ہے: بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ ہائی اسکول، ضلع علی بیجیم۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک سکتے کی علامت ہے اور یہ سکتے کی علامت ہے، یہ ضرور لگانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ FSC کے طالب علم ہیں تو اس پر آپ پھر بخدمت جناب پرنسپل، یہاں پر گورنمنٹ ڈگری کالج آ جائے گا یا گورنمنٹ کالج آپ لکھ دیں گے۔ اچھا، اس پوری لائن کا ایک نمبر ہوتا ہے، اور یہ جو سکتا ہے یہ علامت آپ نے ضرور لگانی ہوتی ہے۔ ضلع الف بے جیم، جیسے آپ انگریزی میں آپ لکھتے ہیں، یہ دیکھیے گا آپ لکھتے ہیں سٹی ABC، تو وہ سٹی ABC کی جگہ اردو میں ضلع علی بے جیم اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کس مقصد کے لیے درخواست لکھ رہے ہیں، مثلا درخواست برائے فیس معافی، یہاں پہ میں اس کو ذرا صحیح کر دوں، درخواست برائے فیس معافی، کہ آپ نے درخواست اپنی فیس کی معافی کے لیے لکھنی ہے، اس کا ایک نمبر ہے۔ مطلب یہ مکمل جو ہے 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے، اور وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ پوری درخواست جو ہے ممتحن چیک کرے اور اس کو ٹک لگائے اور یہ 6 7 8 یا 9 یا 10 نمبر دے دے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر سٹیپ کے الگ الگ نمبر ہیں، تو ایک نمبر یہاں پہ ہوا، ایک نمبر یہاں پہ ہوا، تیسرے نمبر پر جناب علی ایک نمبر اس کا ہوتا ہے، تو یہ 3 نمبر تو یہاں آپ کو شروع میں ہی مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو 5 نمبر کا ہے نفس مضمون، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور اس نفس مضمون میں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ کیوں آپ کی فیس معاف کر دی جائے۔ فیس معافی کی ہے تو اس میں آپ وجہ لکھیں گے کہ جی گھریلو حالات ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، آپ کا مکان کرائے کا ہے، یا فیملی بڑی ہے تو والد کا ماہانہ انکم کم ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے، تو اس لیے فیس معافی کریں۔ اگر آپ اس کی جگہ رخصت کی درخواست لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو جو ضروری کام ہے اس کا آپ پورا حوالہ دیں گے، وہ اس طریقے سے لکھیں گے۔ تو یہ فیس معافی ہے، تو اس کا میں تھوڑا سا مضمون آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، کہ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں نے اس سال آپ کے زیر سایہ ناہم میں داخلہ لیا ہے۔ 8ویں جماعت میں نے 498 نمبر حاصل کر کے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ اچھا، یہاں پر آپ نے اپنا مطلب بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ 8ویں میں اتنے نمبر سے 500 میں سے 498 آپ کے نمبر تھے، فرسٹ پوزیشن تھی، تاکہ ایک امپریشن جو پرنسپل ہے اس پر بہتر پڑے۔ آگے آپ نے مزید بتایا کہ کیونکہ اب اسکول میں بھی آپ نے داخلہ لیا ہوا ہے، آپ ناہم کے طالب علم ہیں یا آپ نے کالج میں داخلہ لیا ہوا ہے، آپ فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں، تو اس دوران پھر جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، یا نفس مضمون کو آپ اپنے پاس سے اپنے خیالات اور باتیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک سیمپل کے طور پر چیزیں آپ کو لکھ کے دی ہیں۔ مثلا مزید اس میں دیکھیں کہ اسکول کے ماہانہ ٹیسٹ میں اپنی کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، میرے اساتذہ کرام میری حاضری، تعلیمی حالت، رویے اور محنت سے مکمل طور پر مطمئن ہے۔ میرے والد صاحب ایک غریب آدمی ہیں، وہ ایک فیکٹری میں بطور مزدور کام کرتے ہیں۔ والد صاحب کی ماہانہ تنخواہ 20,000 ہے۔ ہم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، 5 بہن بھائی ہیں اور سب اسکول جاتے ہیں۔ مہنگائی نے جس طرح غریب آدمی کی کمر توڑ رکھی ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ والد صاحب کی آمدنی مکان کے کرایہ اور راشن میں صرف ہو جاتی ہے، اور
وہ ایسے حالات میں میرے تعلیمی اخراجات ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ان کو اپنی مجبوری بتا دی پرنسپل کو کہ آپ کس وجہ سے فیس ادا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد آپ اپنا انٹرسٹ بتائیں گے، اپنی قابلیت صلاحیت کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح دوسرے طلباء سے منفرد ہیں اور آپ کی جو تعلیمی حالت ہے دوسروں سے بہتر ہے، اور آپ کو پڑھائی کا اگر شوق ہے تو اس لیے فیس معاف کر دی جائے۔ یہاں پہ دیکھیے گا، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن میرے گھریلو حالات اس سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ میری اسکول فیس معاف کرنے کا حکم صادر کیا جائے تاکہ میں اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکوں۔ اچھا، یہ جس لائن پر یہاں آپ دیکھیں، یہ پوری لائن ہوگی نا جس پر ہم لکھ رہے ہیں، یہ پوری لائن ہے آپ کی شیٹ کے اوپر، یہ لائنز ہوتی ہیں، اور جب آپ لائن پر لکھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں آپ کی درخواست ختم ہوئی آپ نے باقی یہ والی لائن اس پر مزید کچھ نہیں لکھنا، اور جو اگلی لائن ہے اس کے لیفٹ سائڈ پر بائیں طرف آپ لکھیں گے آپ کی نوازش ہوگی، آپ کا شکر گزار ہوں گا، یعنی کہ ایک جملہ ان کی نوازش کے ممنون ہونے کے لیے آپ نے درج کرنا ہے، وہ اسی لائن پر نہیں، یہ بات میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اس کو الگ لائن پر اور بائیں طرف لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں الارز۔ الارز کا مطلب ہوتا ہے عرض کرنے والا، عرض کرنے والا، یا ہم لکھتے ہیں درخواست گزار، درخواست دینے والا، لیکن اب ایک الارز عرض کرنے والا یہی لفظ استعمال کر لیں۔ اب عرض کرنے والا کون ہے، اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان۔ اچھا، یہاں یہ بتاتا جاؤں کہ کچھ بچے کیا لکھتے ہیں، یہاں پر لکھتے ہیں آپ کا تابع دار شاگرد، آپ کا تابع دار شاگرد۔ اچھا، یہ غلط ہے۔ آپ کا تابع دار شاگرد کا جو لکھنا ہے وہ اس کے متضاد ہے۔ تابع فرمان کا مطلب ہوتا ہے آپ کا فرمان کے تابع، آپ کی بات ماننے والا، جبکہ تابع دار شاگرد کا مطلب ہے کہ آپ کا گویا استاد، یعنی کہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ تو آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرمان۔ انگریزی میں جیسے آپ لکھتے ہیں نا yours obediently، yours obediently، yours obediently، اور اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں XYZ۔ تو اردو میں کیا کرتے ہیں ہم، اس کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں الارز اور آپ کا تابع فرما یعنی کہ yours obediently، اور اس کے نیچے پھر ہم لکھتے ہیں XYZ کی جگہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ۔ اچھا، اس کے بعد پھر جماعت، آپ جس جماعت میں فرسٹ ایئر میں ہے، ناہم میں ہے، داہم میں ہے، لیکن آگے آپ ڈاٹ لگا دیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے رول نمبر، آگے ڈاٹ لگا دیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے فری کا مطلب ہوتا ہے سیکشن، جیسے سیکشن ہوتے ہیں مختلف اسکول میں یا کالج میں، سیکشن اے بی سی ڈی، یا لیاقت سیکشن، علامہ اقبال سیکشن، اس طرح نام رکھ لیے جاتے ہیں۔ تو آپ فری کلک کر بھی آگے ڈاٹ لگا دیں گے۔ اس کے بعد دستخط اور آگے آپ ڈاٹ لگا دیں گے۔ اچھا، یہ جو سارا نفس مضمون تھا، یہ جو ہم نے ساری بات لکھی، یہ 5 نمبر کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ الارز اور یہ جو پورشن ہے یہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح شروع میں 3 نمبر تھے، پہلا جو باخدمت جناب پرنسپل والی لائن، پھر اس کے بعد عنوان والی دوسرا نمبر، پھر جناب علی والی تیسرا نمبر، پھر 5 نمبر یہ نفس مضمون کے 8 نمبر، 1 نمبر یہ الارز کا 9 نمبر، اور 1 نمبر ہوتا ہے یہ جو ہے تاریخ 10 نمبر۔ اچھا، اب اس تاریخ کو بھی لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو الارز والی لائن ہے آپ کی جو شیٹ کے اوپر، یہ مختلف شیٹ کے اوپر آپ کی لائنیں ہوں گی نا، تو الارز والی جو لائن ہے اس پر آپ لکھیں گے۔ اچھا، اس میں بھی کچھ بچے کیا کرتے ہیں، وہ 27 جنوری 2022 یہ ایک لکھنے کا صحیح طریقہ ہے جس کا 1 نمبر ہے، لیکن کچھ بچے کیا کرتے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں 27/1/22، یہ غلط ہے۔ کچھ اس کو اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں 27/1/22، یہ غلط ہے۔ تو آپ کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے 27 جنوری 2022۔ یوں یہ مکمل 10 نمبر کی درخواست بورڈ میں آتی ہے، اور یہ طریقہ کار ہے اس کا لکھنے کا۔ اس طریقے سے اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ نفس مضمون کو تبدیل کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں،
آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اگر ناہم کے طالب علم ہیں تو ان کے لیے یہ کافی ہے یہ مواد، لیکن اگر آپ فرسٹ ایئر کے طالب علم ہیں تو اس میں 2-4 اور وجوہات لکھیں نفس مضمون میں کہ کیوں آپ کی فیس معاف کر دی جائے. تو یہ آپ سٹیپ وائز چلیں گے تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ پورے آ جائیں. تو اس طریقے سے بورڈ پیٹرن کے مطابق جو درخواست لکھنے کا طریقہ ہے اگر آپ کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس میں سے، اور جب ہم بورڈ کے پیپرز چیک کرتے ہیں فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئر کے، یہاں تک کہ بی ایس سی کے، تو ان میں بچوں کو درخواست آتی ہوتی ہے لیکن ان کو یہ پیٹرن نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی چیز کو کہاں لکھا جاتا ہے. عموماً اگر آپ یہ تاریخ بھی دیکھیں تو کچھ بچے یہاں پہ آخر میں لکھ دیتے ہیں، یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 27/1/22، جو کہ غلط ہے. ایک اصول ہے کہ کون سی چیز کو کہاں لکھا جائے. تو اس پیٹرن سے اگر آپ درخواست کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آ جائیں گے. تو اجازت دیجیے محمد خورشید علی کو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.